السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيتي قط إلا رفع طرفه إلى السماء فقال: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم علي أو أجهل أو يجهل علي. رواه أبو داود في سننه في أول كتاب الأدب. وفي حديث آخر أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال يقال حينئذ هديت وكفيت ووقيت. فتنحى له الشياطين فيقول له شيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. رواه أبو داود في سننه في كتاب الأدب وصححه الألباني. محترم حاضرین، گزشتہ درس میں آپ کے سامنے بیماریوں سے بچنے کے لیے خصوصی طور پر موجودہ وبائی مرض کورونا وائرس جس کا خطرہ، جس کا خدشہ ہر شخص کو ہے، بچنے کے چند ایسے طریقے، چند اعمال جس کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. گزشتہ درس میں آپ کے سامنے انہی اعمال میں سے صلہ رحمی کو رکھا گیا کہ کس طریقے سے صلہ رحمی کرنے سے، رشتوں کو جوڑنے سے بندے کی عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اس کی تنگ دستی اور پریشانی بھی دور ہوتی ہے. وہیں پر بیماری سے بچنے کے لیے، مصیبتوں سے بچنے کے لیے ایک اور نسخہ اور ایک طریقہ جو کہ انتہائی آسان ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگ اس سنت کو فراموش کیے ہوئے ہیں یا جان بوجھ کر کے بھی بھلا چکے ہیں. دیکھیے، ان حالات میں ہم تمام کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ہم زیادہ تر اپنے گھروں پہ ہی رہیں. اگرچہ کہ لاک ڈاؤن کے اندر تخفیف کر دی گئی ہے، لوگ اب اپنے کام کاج کے لیے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ مسجد بھی کھول دی گئی ہے اور بہت ساری سہولیات فراہم کی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بیماری تو بڑھتے ہی جا رہی ہے، دن بدن اس کا زور پکڑتے ہی جا رہا ہے. ایسے حالات میں مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں چاہیے کہ جس طریقے سے ظاہری طور پر حکومت کی طرف سے ملنے والی احتیاطی تدابیر کو ہم اختیار کر رہے ہیں، اپنا رہے ہیں، اچھی بات ہے، اپنانا چاہیے، لیکن جو شرعی نقطہ ہے، شرعی جو طریقے ہیں، اسے بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے. جیسا کہ صبح اور شام کے اذکار ہے، اس کا تذکرہ اس سے پہلے بھی کیا جا چکا ہے. انشاءاللہ ان دعاؤں کا تذکرہ آئندہ درس میں بھی کیا جائے گا، لیکن ایک دعا جو ہمیں ہمیشہ پڑھنا چاہیے اور اس کے پڑھنے کے اپنے فوائد ہیں. ایسے تو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ گھروں میں رہیں، لیکن ضرورت کے وقت ہمیں گھر سے باہر نکلنا ہی پڑتا ہے. چاہے کوئی کسی کا جاب ہے، کوئی کام کاج کے لیے باہر جا رہا ہے، کوئی خرید و فروخت کے لیے باہر جا رہا ہے، کوئی کسی کام سے باہر جا رہا ہے، تو باہر نکلنا یہ انتہائی ضروری چیز ہے، گھر سے باہر نکلنا ہی پڑتا ہے. تو ایسے حالات میں جب ہم گھر سے باہر نکلیں، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا نسخہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر اگر ہم عمل کر لیں تو انشاءاللہ ہم ہر طرح کے شر سے محفوظ رہیں گے، اللہ کی طرف سے حفاظت ہوگی. دو روایتیں، دو حدیث آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہے. ایک پہلی روایت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی میرے گھر سے نکلتے تھے، آسمان کی طرف اپنا چہرہ کرتے تھے، اپنا رخ کرتے تھے اور یہ کلمات پڑھتے تھے، یہ دعا پڑھتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل. یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس چیز سے کہ مجھے گمراہ کیا جائے یا میں خود کسی کو گمراہ کر دوں، مجھے پھسلا دیا جائے، راہ سے بھٹکا دیا جائے یا میں کسی اور کو بھٹکا دوں.
مجھ پر ظلم کیا جائے یا میں کسی اور پر ظلم کروں، او اجہل او یجہل علی، میں کسی کو جہالت میں مبتلا کروں، کسی کو ایذا اور تکلیف پہنچاؤں، یا کوئی مجھے بے وقوف بنائے یا جہالت یا مذاق استہزاء میرا اڑائے یا جہالت والا کام میرے ساتھ کرے۔ تو ذرا غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر سے نکلتے تھے ان کلمات کو ضرور پڑھا کرتے تھے۔ اس سے ہوگا یہ کہ ہم جب گھر سے نکلیں گے تو جو بھی شر ہے، جو بھی مصیبت، جو بھی تکلیف ہے، کوئی اگر ہمیں تکلیف پہنچانا چاہتا ہے انشاءاللہ ہم اس سے محفوظ رہیں گے۔ ظلم و زیادتی کرنا چاہتا ہے اس سے ہم محفوظ رہیں گے۔ کوئی ہمیں گمراہ کرنا چاہتا ہے اس سے ہم محفوظ رہیں گے۔ کوئی ہمیں راہ سے بھٹکانا چاہتا ہے اس سے بھی ہم محفوظ رہیں گے۔ کوئی ہمارے ساتھ کوئی جہالت پر مبنی کوئی عمل کرنا چاہتا ہے، ہمیں کچھ گمراہی کی طرف لے جانا چاہتا ہے، ان تمام برائیوں سے، ان تمام شر سے، چاہے وہ انسان کی طرف سے ہو، چاہے وہ جن کی طرف سے ہو، جنات کی طرف سے ہو، ان تمام شرور سے، ان تمام برائیوں سے ہماری حفاظت ہوگی۔ تو ایک روایت تو یہ ہے جس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے 5094 نمبر 5094، اور اسی کے آگے 5095 5095 کی جو روایت ہے جس کے راوی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور دونوں ہی روایت کو علامہ البانی نے صحیح کہا، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص اپنے گھر سے نکلے تو وہ یہ دعا پڑھے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، صرف 3 کلمات ہیں، بسم اللہ، اللہ کے نام سے، توکلت علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، میں اللہ پر بھروسہ میں نے کیا ہے یا میں کرتا ہوں، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، اور اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی کی طاقت نہیں ہے، کسی کی قوت نہیں ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں ہے کوئی قوت، نہیں ہے کوئی طاقت سوائے اللہ کے، اللہ تبارک و تعالی ہی کی قوت ہے، اس کے سامنے کسی کی کوئی طاقت اور قوت، کوئی قدرت چلنے والی نہیں۔ تو یہ جو ہے اس سے، اس حدیث سے اگر کوئی یہ دعا پڑھ لیتا ہے، اس پر عمل کر لیتا ہے تو ہوگا کیا، فرشتہ اس دن اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ ہدیتا، تیری رہنمائی کر دی گئی، تجھے ہدایت مل گئی، کفیتا، تیرے لیے یہ کلمات کافی ہے، یہ کہہ دینا تیرے لیے اب آج کے لیے کافی ہو گیا، وقیتا، تجھے بچا لیا گیا، وقیتا وقایا سے، تجھے تیری حفاظت کر لی گئی، تجھے بچا لیا گیا، یہاں تک کہ شیاطین اس سے دور ہو جاتے ہیں جب وہ گھر سے نکلتا ہے۔ اور ان کلمات کو، کتنے آسان کلمات ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اگر ہم پڑھائیں، یاد کرائیں تو یاد ہو جائیں گے، لیکن ہم غفلت اور جو ہے غفلت کرتے ہوئے نکلتے ہیں گھر سے، اور ان کلمات کو ہم نہیں کہتے، ان دعاؤں کا اہتمام ہم نہیں کرتے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہم عمل نہیں کر رہے ہیں۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے۔ تو اگر کوئی شخص اللہ کے نام سے گھر سے نکلتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے نکلتا ہے، تو ان تمام چیزوں سے وہ محفوظ رہ جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ ان سنتوں پر وہ عمل کرے، شیاطین اس سے دور ہو جاتے ہیں، اور ایک شیطان دوسرے شیطان سے کہتا ہے کہ اس آدمی کا ہم کیا کریں جس کی حفاظت کر لی گئی، جسے بچا لیا گیا اور جس کی رہنمائی کر دی گئی، اس کے ساتھ اب کیا معاملہ کیا جائے، اب کیسے اس کو ہم گمراہ کریں گے۔ شیاطین آپس میں بات کرتے ہیں۔ تو ان حالات میں جب کہ ہر طرف بیماری کا خدشہ ہے، ڈر ہے، ہمیں چاہیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کو جسے چھوڑ دیا گیا ہے، ان چھوڑی ہوئی سنتوں کو ہم دوبارہ زندہ کریں، دوبارہ اس پر عمل کریں، اور بلند آواز سے پڑھیں تاکہ جو دوسرے گھر کے افراد ہیں وہ بھی سنیں، ان کو بھی یاد ہو جائے، پڑھتے رہیں، اس کو اپنا معمول بنا لیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو بیماریوں سے محفوظ رکھے اور سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔